کہ کچھ چیزیں ایسی میں بتانے آپ کو جا رہا ہوں کہ جس سے آپ کے گھر میں برکت آئے گی اور آپ کے گھر سے برائیاں ختم ہوں گی. ان کو آپ اپنی زندگی کا معمول بنائیں. نمبر 1، گھر میں یہ عادت ڈلوائیں اپنے بچوں سے، اور آپ خود بھی عادت ڈالیں کہ گھر میں جب بھی جائیں تو اجازت لے کر جائیں. بچے کو عادت ڈالیں کہ اجازت لے کر امی ابو کے کمرے میں آئے، اجازت لے کر امی کے کمرے میں جائیں. ارے امی تو امی کے کمرے میں اجازت لے کے کیوں جائیں؟ چلیے ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، ان سے کسی نے پوچھا کہ استأذن علی امی، کیا ماں کے روم میں جانے کے لیے بھی اجازت لینا چاہیے؟ حضرت حذیفہ نے کہا اگر نہیں اجازت لوگے رأیت ما تکرہ، تو ہو سکتا ہے کہ تمہاری نظر ایسی چیز پر پڑ جائے جو تمہیں پسند نہیں. بھئی ماں باپ ہیں، امی ہیں، کوئی بھی لیڈی ہے، کوئی بھی خاتون ہے، وہ گھر میں کس پوزیشن میں ہے آپ نہیں جانتے. تو آپ بلا اجازت گھر میں گھس گئے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی نظر ایسی چیز پر پڑ جائے جو مناسب نہیں ہے. لہٰذا گھر کے اندر اجازت لینے والا جو اسلامی طریقہ ہے، اور کبھی اگر آپ کو موقع ملے میرے ساتھیوں تو سورہ نور کا ترجمہ اور تفسیر اس کا پورا قاعدے سے اس کی تلاوت کیجئے اور ترجمہ اور تفسیر پڑھیے، اور اپنی عورتوں کو بھی پڑھائیے، اپنی بچوں کو بھی پڑھائیے. اس میں یہ تمام چیزیں تفصیل سے بتائی گئی. دوسرا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ جب بھی گھر میں جائیں تو سلام کر کے جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بڑے مشہور صحابی حضرت انس بن مالک، جو اللہ کے رسول کے 10 سال تک خادم رہے، 10 سال تک اللہ کے رسول کے ساتھ رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، یا بنیا اذا دخلت علی اہلک فسلم، اے بچے جب گھر میں جایا کر تو سلام کر کے داخل ہوا کر. یکن برکتن علیک وعلی اہل بیتک، جب تو گھر میں سلام کر کے جائے گا تو تیرے اوپر بھی اللہ کی برکت نازل ہوگی، اور تیری فیملی کے اوپر، تیرے گھر والوں کے اوپر بھی برکت نازل ہوگی. تیسرا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ جب گھر میں داخل ہوں بسم اللہ پڑھ کے داخل ہوں. کھانا کھانے بیٹھے بسم اللہ پڑھیں. کیوں کا جواب صحیح مسلم کی ایک حدیث کے اندر موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا دخل الرجل بیتہ، جب آدمی اپنے گھر میں جاتا ہے، وذکر اللہ عز وجل، اور اللہ کا نام لے کر گھر میں جاتا ہے، اور جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھتا ہے تو اللہ کا نام لیتا ہے، یعنی بسم اللہ پڑھتا ہے، تو شیطان کہتا ہے لا مبیت لکم ولا عشاء ہاہنا، اس گھر میں اب نہ تو ہمارے اسٹے کرنے کی کوئی جگہ ہے اور نہ اس گھر میں ہمارے لیے کھانے کا کوئی انتظام ہے. یہ آدمی گھر میں داخل ہوا اللہ کا نام لے کے، کھانے بیٹھا اللہ کا نام لے کے. اب کھانے کی بھی یہاں گنجائش موجود نہیں اور رہنے کا بھی ٹھکانہ نہیں. لیکن اگر آدمی گھر میں داخل ہو اور اللہ کا نام نہ لے تو شیطان کہتا ہے اترکتم المبیت، چلو اچھا ہوا، رہنے کا ٹھکانہ تو مل گیا. اور اگر آدمی کھانا کھانے کے ٹائم بھی بسم اللہ نہ پڑھے، اللہ کا نام نہ لے، ایسے ہی کھانا شروع کر دے، بھوکا پیاسا آیا تو گھر میں بیوی نے کھانا سامنے رکھا، فٹافٹ کھانا شروع کر دیا، بسم اللہ نہیں پڑھا، اگر ایسا کرتا ہے آدمی تو شیطان کہتا ہے ادرکتم المبیت والعشاء، بڑا اچھا ہوا، رہنے کو ٹھکانہ بھی مل گیا اور کھانا بھی مل گیا. یعنی کھانے میں شیطان شامل ہو جاتا ہے اور آپ کے گھر میں شیطان کا ڈیرا بھی ہو جاتا ہے. لہٰذا اس کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں کہ گھر میں جب جائیں تو بسم اللہ پڑھیں، کھانا جب کھائیں تو بسم اللہ پڑھیں. چوتھا کام، مغرب کے ٹائم اپنے چھوٹے بچوں کو گھر سے باہر نہ بھیجیں. جب بالکل مغرب کا ٹائم آ جائے ان کو گھر میں لے آئیں. کیوں کا جواب اس حدیث کے اندر موجود ہے. صحیح بخاری کی روایت اور صحیح مسلم کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا استجنح اللیل او جنح اللیل فکفوا صبیانکم، جب رات قریب آ جائے یعنی مغرب کا ٹائم ہو جائے، سورج ڈوبنے لگے، فکفوا صبیانکم، تو اپنے بچوں کو سمیٹ لو، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو گھر میں لے آؤ. فإن الشیاطین تنتشر حینئذ، اس لیے کہ اس ٹائم شیطان گھومتے رہتے ہیں. فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِّنَ الْعِشَاءِ، جب مغرب کا وقت ہو جائے، نماز وغیرہ ہو جائے، تھوڑا عشاء کا ٹائم آ جائے، اب اس کے بعد آپ کے بچے کہیں پہ، اتنی دیر کے لیے بچوں کو گھر میں سمیٹ لو. اس کے بعد اللہ کے نبی کہتے ہیں وَأَغْلِقْ بَابَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ، اور گھر میں رات میں سونے کے پہلے جب دروازہ بند کرنے جاؤ تو بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند کرو، بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند کرو، اللہ کا نام لے کے دروازہ بند کرو. اور وَأَطْفِئْ مِصْبَاحَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ، اپنے چراغ کی بتی کو بجھاؤ تو اللہ کا نام لے کر بجھاؤ. آج چراغ کا زمانہ ختم، لائٹ کا زمانہ، لائٹ آف کرنے جاؤ اللہ کا نام لے کے جاؤ، اللہ کا نام لو، بسم اللہ پڑھ کے لائٹ آف کرو.
वअौ की सक्का का, और अपने पानी पीने के बर्तन को ढांप दो रात में अल्लाह का नाम लेके। वखम्मिर इना का वलौ तारिज़ु अलैहि शैया, और अपने बर्तन को किसी चीज से ढांप दो, चाहे किसी भी चीज से ढांप दो, बर्तन को खुला मत छोड़ो रात के टाइम। और दूसरी हदीस में, बुखारी की हदीस में अल्लाह के रसूल कहते हैं कि जब बिस्मिल्लाह पढ़ के दरवाजा बंद किया जाए, जब बिस्मिल्लाह पढ़ के बर्तन को ढांप दिया जाए, तो शैतान का कोई कंट्रोल उसके ऊपर नहीं होता। छठा काम आपको यह करना है कि रात में सोने के टाइम आयतल कुर्सी पढ़ के सोइए। बुखारी शरीफ की वो रिवायत आपने सुनी होगी, और मैंने पूरा खुतबे जुमा उस हदीस की तशरीह पर दिया था, आप यूट्यूब के ऊपर देख सकते हैं। हजरत अबू हुरैरा की वो बड़ी मशहूर रिवायत है बुखारी शरीफ की कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सदक़े फित्र का जिम्मेदार बनाया। सदक़े फित्र की का जो अनाज आता था उसकी रखवाली करने की जिम्मेदारी थी। उन्होंने देखा कि रात में एक चोर आया और चोरी कर रहा है। बड़ी लंबी रिवायत में, पूरी रिवायत आपके सामने नहीं पढ़ रहा हूं। वो शैतान था, जो चोर आया था वो शैतान था, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू हुरैरा को बाद में बताया कि वो शैतान था। तो जो लगातार तीसरे दिन जब वो शैतान आया और हजरत अबू हुरैरा ने उसको पकड़ा, तो उसने कहा कि मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें एक फायदे की चीज बताऊंगा, मैं ऐसी चीज बताऊंगा जिससे तुम्हें फायदा होगा। हजरत अबू हुरैरा ने कहा अच्छा बताओ, क्या बताते हो? उसने कहा कि जब तुम अपने बिस्तर पे रात में सोने के लिए जाओ तो आयतल कुर्सी, फकरा आयतल कुर्सी पढ़ लिया करो। जब तुम आयतल कुर्सी पढ़ के सोओगे, फला यज़ालु अलैका मिनल्लाहि हाफिज़ुन, तो रात भर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हिफाजत करने वाला एक फरिश्ता तुम्हारी हिफाजत करेगा। वला यक़रुबुका शैतानुन, और शैतान तुम्हारे करीब नहीं आएगा। अच्छा, शैतान को पता है कि कौन कौन सी चीज से मेरा वायरस खत्म हो सकता है। हाँ, जितने एंटीवायरस बताए गए शैतान के का मुकाबला करने के लिए, इसका मतलब इस हदीस से ये साबित हुआ कि शैतान को पता है। शैतान बता रहा हजरत अबू हुरैरा को कि तुम आयतल कुर्सी पढ़ के सो जाना, रात भर शैतान से तुम बचे रहोगे। हजरत अबू हुरैरा ने उसको छोड़ दिया। सुबह हुई, अल्लाह के रसूल उनके पास आए और कहा कि अल्लाह के रसूल, आज रात में वो फिर आया था चोरी करने के लिए, मैंने पकड़ा तो उसने कहा कि मैं तुम्हें एक फायदे की चीज बताऊंगा, और उसने मुझे ऐसी ऐसी बात बताई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ अबू हुरैरा, सदक़का व हुवा कज़ूबुन, है तो वो शैतान, है तो वो एक नंबर का झूठा, लेकिन ये बात जो उसने तुम्हें बताई है सच्ची बात बताई है। तो इस हदीस पाक से पता चला कि रात में सोने के टाइम आयतल कुर्सी पढ़ के सोने से शैतान से हिफाजत होती है। छठा काम जो हमें अपने घर में खैर और बरकत के लिए और अपने घर से शर को भगाने के लिए करना है कि रात में जब हम सोने के लिए बिस्तर पे जाएं तो मुअव्विज़ात यानी कुल हुवल्लाहु अहद, बहुत से लोग बोलते चारों कुल पढ़ना चाहिए। चारों कुल पढ़ने का जिक्र नहीं है, मुअव्विज़ात का लफ्ज आया है। कुल हुवल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, ये तीनों कुल इनको पढ़ना, चारों कुल को नहीं पढ़ना है वहां पे। तो हजरत आयशा कहती हैं, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बिस्तर पर जाते थे, नफ़क़ बिकफ़ैहि बिकुल हुवल्लाहु अहद वल मुअव्विज़तैनि जमीआ, तो अल्लाह के रसूल कुल हुवल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ के अपने हाथों पर दम करते थे और अपने चेहरे पर, और जहां तक आपके जिस्म पर आपका हाथ जाता था आप अपने जिस्म के ऊपर फेर लेते थे। और हजरत आयशा ये भी कहती हैं कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हुए, आपकी वो बीमारी आई जिसमें आपका इंतकाल हो गया मरजुल मौत में, तो मैंने, अल्लाह के रसूल ने मुझे हुक्म दिया तो मैंने पढ़ के आपके ऊपर दम किया। तो एक हदीस में आता है कि आप एक बार पढ़ते थे, और बुखारी शरीफ की एक हदीस में आया कि आप 3 बार पढ़ते थे। तो 3 बार पढ़ने तो ज्यादा बेहतर है। कुल हुवल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, ये तीनों चीजें पढ़ के आप दम करके सोया करें। 7वां काम आपको ये करना है कि आप अपनी आदत भी डालें, अपने बच्चों की आदत भी डालें कि लैट्रीन में जब भी जाएं, तहारत के लिए जब भी जाएं, इस्तिंजा के लिए जब भी जाएं, तो एक दुआ बताई गई, वो दुआ पढ़ें। और वो दुआ क्यों पढ़ी जाएगी? अबू दाऊद, नसई, मुस्नद अहमद वगैरह की रिवायत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्ना हाज़िहिल हुशूश मुहतज़रतुन, ये जो पेशाब पाखाना करने की जो जगह होती है, जो टॉयलेट्स होते हैं, यहाँ शैतान होते हैं, वहां शैतान होते हैं। फैज़ा दखला अहदुकुमुल खलाअ, जब तुम में से कोई आदमी लैट्रिन में जाए, फलयकुल, तो वो ये दुआ पढ़े, अऊज़ु बिल्लाहि मिनल खुबुसि वल खबाइस, मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ शैतान से, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, शैतान मर्दों से भी और शैतान औरतों से भी मैं अल्लाह की पनाह। तो एक ये अल्फाज भी साबित है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनल खुबुसि वल खबाइस, और एक ये अल्फाज भी साबित है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसि वल खबाइस। आप दोनों पढ़ सकते हैं। इसको इंशाअल्लाह अगर आपने पढ़ लिया तो वहां पर जो शैतान वगैरह रहते हैं उनके शर से आप महफूज रहेंगे।
اور آٹھویں اور آخری چیز جو ہمیں کرنا ہے اپنے گھر سے ریلیٹڈ، کہ گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کا معمول بنائیے. پوری نہیں تو تھوڑی تھوڑی ڈیلی سورہ بقرہ پڑھیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ. فإن الشیاطین تنفر من البیت الذی یقرأ فیہ سورۃ البقرہ، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتے ہیں. تو میرے ساتھیوں، میرے بھائیوں، بزرگوں، میری پیاری ماں اور بہنوں، یہ 7 پوائنٹس تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے. ان کی روشنی میں ہم اپنے گھر کی اصلاح کر سکتے ہیں. باتیں بہت ساری آپ کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کی گئی. اصل جو ضرورت ہے اس فتنوں کے دور میں عمل کی ضرورت ہے. ہمارے پاس باتیں بہت ہیں لیکن ہم عمل کے میدان میں بہت پیچھے ہیں. ہم گفتار کے غازی ہو گئے، کردار کے غازی نہیں ہیں. آئیے ہم اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کی روشنی میں، قرآن و سنت کی ان تعلیمات کی روشنی میں ہم سب کو اپنے گھروں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے گھروں میں شیطان کا کسی بھی قسم کا فتنہ اور شر جو ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری بیویوں کو، ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اللہ ہمیں وہ دعا کرنی چاہیے جو اللہ کے خاص اور اسپیشل بندے کیا کرتے ہیں کہ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اے پروردگار ہمارے بچوں کو، ہماری بیویوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنا دے، اور اے پروردگار ہمیں متقیوں کا امام بنا دے. متقیوں کا امام بنا دے، یعنی اے اللہ اپنا ایسا تقوی ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے. اللہ تعالیٰ اس دعا کے زمرے میں ہم سب کو شامل کر دے. رب العالمین ہماری ماں اور بہنوں کو، ہمارے بچوں کو، ہماری نوجوان نسل کو، سب کو اس دور کے فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. رب العالمین یہاں پر ہم سب کے آج حاضر ہونے کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کی مغفرت فرمائے، ہم سب کے کاروبار میں روزی روٹی میں برکت دے. رب العالمین ہماری ماں بہنوں کو بھی اسلامی جو شروط ہیں، اسلامی اصول ہیں، اسلامی پردہ ہے، اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو دین کی جو بنیادی تعلیم ہے اس کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کی یہ مجلس، یہ پروگرام جن لوگوں نے مرتب کیا، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس کے اجر و ثواب میں ہم سب کو شامل فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.